بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ بانو قدسیہ کی کتاب راہ رواں کے اندر موجود ہے، اور لیکن اس کو لکھا اشفاق احمد صاحب نے ہے۔ اس کا عنوان ہے سرخا۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں، زندگی کا مزاج بھی بڑا شاہی مزاج ہے۔ آپ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے، نہ اس کے رد عمل ہی کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وشنام ملے گی یا خلت عطا ہوگی، رکنے کا عمل ہوگا یا چلنے کا، دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی۔ اصل میں زندگی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے رخ، رجحان، عمل، نقل، ارادے، تجویزیں اس کی ذیل میں آ جاتی ہیں، اور زندگی کی امڈی ہوئی لہر ان سب کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ یہ واقعہ کوئی ایسا غیر معمولی نہیں، اور نہ اس کا زندگی کے چلن ہی سے کوئی گہرا تعلق ہے، لیکن چونکہ اس نے مجھے حد درجہ متاثر کیا ہے، اس لیے میں یہ آپ کو سنانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں، یہ بات ہے تو بلال کی، لیکن اس کا پورے انسان سے تعلق ہے، مجھ سے، آپ سے، بلال کے والد سے، اس کی ماں سے، اس کے ارد گرد بسنے والے سارے انسانوں سے۔ آپ لکھتے ہیں، بلال میرے منجلے بیٹے کا بیٹا ہے، اور اس نے حال ہی میں اسکول جانا شروع کیا ہے۔ چونکہ اسکول میں داخلے کے یہ ابتدائی ایام ہیں اور بلال ابھی تک حصول علم پر ٹھیک سے نہیں لگا، اس لیے ہمیں اسے طرح طرح کے لالچ اور نئی نئی ترغیبیں دے کر اسکول بھیجنا پڑتا ہے۔ سب سے اچھی ترغیب اس کی والدہ کی فراہم کردہ ہے، جو برآمدے کی محراب میں پنجرے کے اندر محفوظ پیتل کے کنڈے سے لٹک رہی ہے۔ یہ ایک سرخا ہے جو باجرے اور پانی کے دو چھوٹے چھوٹے کوزوں کے درمیان پھدکتا رہتا ہے، اور صبح سویرے بیدار گھر والوں کو اپنی چہکار بھی سناتا ہے۔ بلال کا کام صبح سویرے اٹھ کر اس پنجرے میں انگلی ڈال کر اس کو ہیلو کہنا ہے، پھر آدھے کپڑے بدل کر اس پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کر سیٹی بجانا، اور پھر بھاگ کر باقی کے کپڑے پہننا، اور آخر میں اسکول جاتے ہوئے سرخے کو ٹاٹا بائے بائے کی مہارنی سنا کر جانا ہے۔ واپسی پر گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ کے بھاگ کے سرخے کے پنجرے کے پاس جانا، اس سے باتیں کرنا، اس کے احوال پوچھنا، اور اپنا لنچ اٹھا کر اس کے پاس آ کر کھانا، اور کوزوں میں چپس اور برگر کے ٹکڑے ڈالتے جانا بھی شامل ہے۔ بلال جب تک گھر پر ہوتا ہے اس کا سارا وقت سرخے کے پاس گزرتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو سرخے کی یاد میں گزرتا ہے، جہاں جہاں اس کی ماں اسے ساتھ لے کر جاتی ہے، اور جس جس گھر میں بلال پہنچتا ہے وہاں سے ایک مرتبہ فون کر کے اپنے سرخے کی عافیت ضرور معلوم کرتا ہے، اور فون سننے والے کو سرخے کے بارے میں ہدایات ضرور دیتا ہے۔ ایک روز جب وہ اسکول سے آیا تو اس کا سرخا اپنے پنجرے میں کمر کے بل لیٹا تھا، دونوں ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی تھیں، اور دونوں پر ادڑے ہوئے چیتڑوں کی طرح پنجرے کے فرش سے چمٹے تھے۔ بلال نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چپ کرانے کی اہل نہ تھی۔ گھر کے سب لوگ اپنی اپنی طرز کا زور لگا رہے تھے، لیکن بلال کا دکھ دور نہیں ہوتا تھا، اور اس کی فریاد تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے اسے اپنے ساتھ لپٹایا، پھر گود میں اٹھا کر ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ماحول کی تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یقین آمیز لہجے میں کہا، دیکھو بلال، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سرخا تمہارا مر گیا، اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے، لیکن چلے جانے والے کے لیے یوں تو جان ہلکان نہیں کیا کرتے، اللہ نے بھی تو صبر کا حکم دیا ہے، اور ہم سب کو اللہ کا حکم ہر حال میں اور ہر رنگ میں تسلیم کرنا ہے۔ بلال غور سے میرے چہرے کو دیکھنے لگا تو میں نے کہا، اب یوں کریں گے کہ تمہارے اس سرخے کا اچھا سا جنازہ تیار کریں گے اور اسے دھوم دھام سے دفن کریں گے۔ وہ میری بات اور غور سے سننے لگا تو میں نے کہا، میرے پاس ایک چھوٹا سا ریشم کا رومال ہے،
जिसके कोने पर नरगिस का फूल बना हुआ है। हम सुर्खे को उस रेशमी कफन में लपेटेंगे और तुम्हारी अम्मी से सेंट का वो खूबसूरत डब्बा लेंगे जो उसकी सिंगार मेज पर रखा है। इसको हम सुर्खे का ताबूत बनाएंगे। उसके बाद घर के सारे लोग और तुम्हारे सारे दोस्त और सारे मुलाजिम बड़ी धूमधाम से ये जनाजा लेकर सामने बाग में जाएंगे। वहां हम नीम के पेड़ तले उसकी कब्र बनाएंगे और सुर्खे को दफन करने से पहले हम सब मिलकर उसका मरसिया पढ़ेंगे। फिर तुम लोग उसकी तारीफ में तकरीरें करोगे और हम बगल बजाकर उसका ताबूत कब्र में उतारेंगे। बिलाल ने कहा, दादा अब्बा, हम इसको नीम के पेड़ तले दफन नहीं करेंगे, सुंबल के दरख्त के नीचे करेंगे। वो दरख्त ज्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, सुंबल का दरख्त बेहतर रहेगा और जब हम उसे दफन करके घर जाएंगे तो जाते ही इसका सोयम करेंगे। बिलाल ने मेरी बात काट कर कहा, सोयम उसी दिन थोड़ा होता है दादा अब्बा, वो तो तीसरे रोज होता है। मैंने कहा, हम इसका सोयम इसी रोज और इसी वक्त करेंगे क्योंकि तुम्हारे दोस्त रोज रोज कैसे आएंगे। बिलाल ने खुश होकर कहा, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा, सुर्खे के सोयम पर मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए आइसक्रीम और पेस्ट्री मंगवाऊंगा। बिलाल ने बात काट कर कहा, और बर्गर भी दादा अब्बा। मैंने कहा, क्यों नहीं, बर्गर भी। बिलाल ने कहा, मेरे लिए पाइनएप्पल जूस और मेरे दोस्तों के लिए मैंगो जूस। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, और शाम को हम म्यूजिकल चेयर्स भी खेलेंगे। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, और जब हम सोयम से फारिग हो जाएंगे तो मैं तुम सबको अपने डब्बे में डालकर जॉय लैंड ले जाऊंगा। बिलाल ने जोश में आकर ताली बजाई, सोफे से उठकर 3-4 मर्तबा कालीन पर उभरा और मेरा हाथ खींचने लगा। मैं अभी उठ ही रहा था कि साथ वाले बरामदे में कुछ गड़बड़ हुई और मुझे माली की आवाज सुनाई दी। हम दोनों भागकर बरामदे में गए तो हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। पिंजरे के अंदर हमारा प्यारा सुर्खा मौत की आगोश से निकलकर फिर से उड़ाने भर रहा था और दोनों कूजों के दरमियान अपने जलवे दिखा रहा था। मुझे उसके सकते से निकलकर फिर से जिंदा हो जाने पर बेइंतहा खुशी हुई। मैंने खुशी से आंखें नचाते हुए बिलाल की तरफ देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में मायूसी थी और माथे पर हल्की सी त्योरी थी। उसने मेरी कलाई अपने दोनों हाथों में पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, दादा अब्बा, इसे मारो, इस सुर्खे को हलाल कर दो। ये फिर से क्यों जिंदा हो गया है भला?